اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ کہنا درست نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ لا مکاں ہے، اس کا مکان نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی حالت کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کس حالت میں ہے اس کو نہیں پتہ کسی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ محیط، اس کی وہ گھرے ہوا ہے ہر چیز کو۔ یہاں گھیرنا اس کی ذات نہیں بلکہ اس کا علم و قدرت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر استوا ہوا۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اس کا علم کسی کو نہیں، اس آیت کا کیا مفہوم ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں بہت ساری آیتیں متشابہات میں سے ہیں جس کا علم صرف مجھے ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جب کیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کہ پھر وہ عرش پر استوا ہوا، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ یہاں استوا سے مراد بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو کہنا کہ اللہ موجود ہے ہر جگہ، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، مگر کس حالت میں سنتا ہے، کس حالت سے دیکھتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے ہمیں صرف یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو دیکھتا و سنتا ہے۔ کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح سنتا ہے، اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم غور کرو اللہ کی قدرت پہ، مگر مت غور کرو اس کی ذات پہ۔